جو قومیں عہد حاضر کے تقاضوں سے ہم آہنگ ہوتی ہیں وہی ترقی کی منازل طے کرتی ہیں۔ پاکستان میں ترقی خواتین کا کلیدی کردار ہے۔ خواتین کو بااختیار بنا کر ہی انہیں معاشرے کا فعال حصہ بنایا جا سکتا ہے۔ جنگیں کسی بھی تنازع کا حل نہیں، مذاکرات اور افہام و تفہیم کے ذریعے ہی مسائل کا حل ممکن ہے۔ صدر ڈاکٹر عارف علوی کا لاہور کالج پر وومن یونیورسٹی کے کنووکیشن سے خطاب۔ افغانستان غذائی قلت کا شکار ہو سکتا ہے۔ افغانستان پر توجہ نہ دی گئی تو المیہ جنم لے سکتا ہے۔ دنیا افغانستان کو بحرانوں سے نکالنے کے لیے اپنا کردار ادا کرے۔ ایشیا کو انتشار سے بچانے کے لیے مسئلہ کشمیر پر بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ پاکستان خطے کو محفوظ اور مستحکم بنانے کے لیے کوشاں ہے۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا اسلام آباد میں مارگلا ڈائیلاگ فورم سے خطاب۔ شاہد خاقان عباسی اور محمد زبیر کے بیانات نے نون لیگ کے اندر کی تقسیم کو مزید واضح کر دیا۔ نون لیگ میں اب نئی قیادت سامنے آ جائے گی، جو اچھی بات ہے۔ پیپلز پارٹی کو بھی زرداری سے آگے نکلنا چاہیے۔ وزیر اطلاعات و نشریات چودھری فواد حسین کا ٹویٹ۔ 2008 سے 2018 تک وزارت اعلیٰ کے دوران شہباز شریف، حمزہ شہباز اور مفرور سلمان شہباز نے اپنی شوگر ملز کے چپڑاسیوں اور کلرکوں کے نام پر 28 خفیہ اکاؤنٹس کے ذریعے 16 ارب روپے سے زائد کی ناجائز دولت اور کرپشن چھپائی۔ ایک دھیلے کی کرپشن نہ کرنے کے دعوے دار اربوں روپے کی کرپشن میں ملوث نکلے۔ وزیر مملکت اطلاعات و نشریات فاروق حبیب کا ٹویٹ۔ پاک فضائیہ کا 1971 کی جنگ کے غازیوں اور شہداء کو خراج عقیدت پیش۔ پاک فضائیہ کے شعبہ تعلقات عامہ نے جنگی کارناموں پر مبنی مختصر دورانیہ کی دستاویزی فلم جاری کر دی۔ ڈاکیومنٹری میں پاک فضائیہ کے جانباز ہوابازوں اور جوانوں کا ناقابل فراموش کردار اجاگر۔ ابدوئی سیکٹر میں پاک ایران سرحد پر دہشت گردوں کا سیکیورٹی فورسز کی چوکی پر حملہ، فائرنگ کے شدید تبادلے کے دوران لانس نائک ظہیر احمد شہید۔ سیکیورٹی فورسز کی جوابی کارروائی، دہشت گردوں کو شدید نقصان۔ سیکیورٹی فورسز دشمن عناصر کی کارروائیوں کو شکست دینے کے لیے پرعزم ہیں۔ ISPR۔ وزیر مملکت اطلاعات و نشریات فاروق حبیب کی ابدوئی سیکٹر کی چوکی پر دہشت گردوں کے حملے کی مذمت۔ ملک میں کرونا وبا سے 3 افراد جاں بحق، مزید 250 افراد متاثر، مثبت کیسز کی شرح 0.67% ریکارڈ۔ NCOC کی ٹیم اور اسلام آباد انتظامیہ کا آپارا مارکیٹ اور کراچی کمپنی بس سٹینڈ کا دورہ، مسافروں اور ٹرانسپورٹرز عملے کے ویکسینیشن سرٹیفکیٹ چیک کیے۔ SOPs کی خلاف ورزی پر بھاری جرمانے، ویکسین نہ کرانے والے افراد کو حراست میں لے لیا گیا۔ افغانستان میں انسانی بحران سے نمٹنے کے لیے امداد کا سلسلہ جاری۔ چین کی جانب سے امدادی سامان کی دوسری کھیپ افغان عبوری حکومت کے حوالے۔ امدادی سامان میں کمبل اور گرم کپڑے شامل۔ چین مشکل کی اس گھڑی میں افغانستان کی ہر ممکن مدد جاری رکھے گا۔ چینی سفیر وانگ ژو کا کابل میں تقریب سے خطاب۔ کراچی میں پاکستان ویسٹ انڈیز T20 سیریز دوسرا میچ آج کھیلا جائے گا۔ 3 میچز کی سیریز میں گرین شرٹس کو 1-0 کی برتری۔ قومی ٹیم نے پہلے میچ میں ویسٹ انڈیز کو 63 رن سے شکست دی۔ محمد رضوان کے 78 رن، محمد وسیم کی 4 اور شاداب خان کی 3 وکٹیں۔ حیدر علی 68 رنز کے ساتھ مین آف دی میچ قرار۔ سیریز PTV سپورٹس پر براہ راست۔ That is brilliant. That is brilliant from Ahmed Wasim. I think that's 3 times today. He's utilised the Yorker to perfection. اور ایشین چیمپئنز ٹرافی ہاکی ٹورنامنٹ کا آج سے ڈھاکہ میں آغاز۔ قومی ہاکی ٹیم اپنا پہلا میچ آج جاپان کے خلاف کھیلے گی۔ دفاعی چیمپئنز پاکستان اور بھارت کے درمیان مقابلہ 17 دسمبر کو ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پاکستان ٹیلی ویژن نیوز کے اسلام آباد اسٹوڈیو سے آپ دیکھ رہے ہیں دن 12 بجے کا خبرنامہ، اور میں ہوں مناظر حسین۔ میں ہوں نازیہ کمل۔ اور کھیل کی خبریں لیے میں ہوں گا آپ کے ساتھ سمیع اقبال۔
वज़ीर आज़म इमरान खान की सदारत में वफाकी काबीना का इजलास शुरू हो गया है। आपको आगाह करेंगे कि वज़ीर आज़म इमरान खान की सदारत में वफाकी काबीना का इजलास शुरू हो गया है। इस इजलास में एजेंडे के निकात पर गौर किया जा रहा है। वज़ीर आज़म इमरान खान की सदारत में वफाकी काबीना का इजलास शुरू हो गया है। इजलास में एजेंडे के निकात पर गौर किया जा रहा है। आपको आगाह करें, वज़ीर आज़म इमरान खान की सदारत में वफाकी काबीना का इजलास शुरू हो गया है। इस इजलास में एजेंडे के निकात पर गौर जारी है। खबरों के सिलसिले को मज़ीद आगे बढ़ाएंगे और यहाँ आपको बताएंगे कि सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा है कि जो कौमें अहद हाजिर के तकाज़ों से हम आहंग होती हैं वही तरक्की की मनाजिल तय करती हैं। लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी के कॉन्वोकेशन से खिताब करते हुए सदर मुमलिकत ने कहा कि पाकिस्तान की तरक्की में ख़वातीन का किरदार कलीदी है। ख़वातीन को बाइख्तियार बनाकर ही उन्हें मुआशरे का फ़ाल हिस्सा बनाया जा सकता है। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने पाकिस्तानी मुआशरे की अखलाकी का हामी है। इस बात पर उन्होंने कहा कि मुझे फ़ख्र है, और उनका कहना था कि जबकि इसके बरअक्स मगरबी दुनिया में कई अहम मसलों के बारे में सिर्फ लिप सर्विस ही की जाती है। उन्होंने कहा कि जंगें किसी भी तनाज़े का हल नहीं, मुज़ाकरात और इफ़हाम व तफ़हीम के ज़रिए से ही मसाइल का हल मुमकिन है। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि पाकिस्तान का OIC की वज़राए ख़ारिजा काउंसिल के अफ़गानिस्तान पर गैर मामूली इजलास की मेज़बानी करना इस कायदाना किरदार के मुताबिक है जो पाकिस्तान ने खित्ते में अदा किया है। पाकिस्तान अफ़गानिस्तान में इज्तमाइयत की हामिल हुकूमत की तश्कील का हामी है, जिसमें तमाम नस्ली और मजहबी अक़लियतों समेत ख़वातीन के हुकूक़ का एहतराम हो। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी ने तब्दील होते हुए जियो पोलिटिकल मंजरनामे में मुस्तक़बिल की ख़ारिजा पॉलिसी के मसाइल के उन्वान पर मार्गला डायलॉग फोरम 2021 से खिताब में कहा कि हम अमरीका के साथ अपने देरीना ताल्लुकात को कद्र की निगाह से देखते हैं। मुस्तक़बिल की तरफ देखते हुए हम अमरीका के साथ सौदेबाजी वाले ताल्लुकात नहीं चाहते। वज़ीर आज़म इमरान खान के विजन की रोशनी में जियो पॉलिटिक्स से जियो इकनॉमिक्स की तरफ तब्दीली से हम अमरीका के साथ ऐसे ताल्लुकात चाहते हैं जो हमारी तब्दील शुदा तरजीहात से हम आहंग हों। अफ़गानिस्तान के बारे में बात करते हुए वज़ीर ख़ारिजा का कहना था कि अक़वाम मुत्तहिदा ने ख़बरदार किया है कि अफ़गानिस्तान में इंसानी बहरान की इंतहाई संगीन सूरत हाल दरपेश है, जिसके नताइज का सामना न सिर्फ अफ़गानिस्तान के अवाम को है बल्कि हमसाया ममालिक के तौर पर हमें खित्ते और दुनिया को भी यकीनी तौर पर करना होगा। अफ़गान हुकूमत ने अपने तमाम हमसायों को यकीन दिलाया है कि उनकी सरजमीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल नहीं होने दी जाएगी। यही पैगाम काबुल ने तमाम खित्ते के बाहर की क़ुव्वतों को भी दिया है। वज़ीर ख़ारिजा ने भारत के साथ ताल्लुकात पर बात करते हुए कहा कि भारत के बारे में बात किए बगैर ख़ारिजा पॉलिसी मसाइल के बारे में बात मुकम्मल नहीं होती। इक़्तिदार संभालते ही हमारी हुकूमत ने यकतरफ़ा बार बार कोशिश की ताकि बातचीत के ज़राए खुलें। हमारे मशरकी हमसाये ने हर किस्म की बातचीत के लिए तमाम दरवाजे बंद करने का इंतखाब किया। वफाकी वज़ीर इत्तलाआत व नशरियात चौधरी फवाद हुसैन कहते हैं कि शाहिद खाकान अब्बासी और मोहम्मद ज़ुबैर के बयानात ने नून लीग के अंदर की तकसीम को वाज़ेह किया है। उन्होंने कहा कि इन खानदानों ने मुल्क की तबाही निकाल दी है। अपने ट्वीट में वफाकी वज़ीर ने कहा कि नून लीग में अब नई क़यादत सामने आ जाएगी, जो अच्छी बात है। पीपल्स पार्टी को भी ज़रदारी से आगे निकलना चाहिए। उन्होंने कहा कि इस महीने खैबर पख्तूनख्वा और अगले चंद माह में पंजाब में ताकतवर मकामी हुकूमतों के इंतखाबात हुकूमत का एतमाद ज़ाहिर करते हैं। पीपल्स पार्टी और नून लीग खैबर पख्तूनख्वा में उम्मीदवार भी खड़े नहीं कर सकी। यही हालत पंजाब में होगी। चौधरी फवाद हुसैन ने कहा कि सिर्फ 1-2 टीवी आपकी अमली तौर पर मुर्दा सियासत को जिंदा रखने की सही कर रहे हैं। इत्तलाआत व नशरियात के वज़ीर मुमलिकत फ़ारूक हबीब कहते हैं कि 2008 से 2018 तक वज़ारत आला के दौरान शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज और मफरूर सलमान शहबाज ने अपनी शुगर बिल्स के चपड़ासियों क्लर्कों के नाम पर 28 खुफिया अकाउंट्स के जरिए 16 अरब रुपए से ज़ायद की नाजायज़ दौलत और करप्शन छुपाई। अपने एक ट्वीट में वज़ीर मुमलिकत ने कहा कि एक धेले की करप्शन न करने के दावेदारों ने रुपए की करप्शन में मुलव्वस निकले। उन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ इश्तहारी सलमान शहबाज को पाकिस्तान वापस बुलाए और अदालतों के सामने पेश करे और कौम की लूटी हुई दौलत का हिसाब दे। मुआविन खुसूसी सियासी अबलाग डॉक्टर शहबाज गिल ने कहा है कि महंगाई और मुल्क की तबाही के जिम्मेदारान नून लीगी फिलॉसफर हैं। महंगी बिजली के मंसूबे भी नाअहल लीग के तोहफे हैं। शाहिद खाकान अब्बासी के बयान पर रद्द-ए-अमल देते हुए उन्होंने कहा कि ख़जाने और अवाम पर पड़ने वाले इस बोझ की जिम्मेदार नाअहल लीग है।
نااہل میاں کی سیاست کا محور عوام نہیں بلکہ مال بٹورنا تھا۔ انہوں نے کہا کہ بجلی کے معاہدوں کے ذریعے نون لیگ نے عوام پر ظلم کیا، غیر حقیقی معاہدوں کے ذریعے پاور سیکٹر کو گروی رکھ دیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ تحریک انصاف نے آئی پی پیز کے ساتھ معاہدے تبدیل کر کے ریٹس کم کروائے۔ ان ریوائز معاہدوں کی بدولت اگلے 15 سالوں میں 800 ارب روپے کی رعایت ملی۔ مزید خبروں میں آپ کو بتائیں گے کہ ہاؤسنگ اور شہری ترقی کے صوبائی وزیر محمود الرشید نے کہا ہے کہ پنجاب میں پہلی بار اختیار بلدیاتی نظام لا رہے ہیں اور آئندہ بلدیاتی انتخابات الیکٹرانک ووٹنگ مشینوں پر ہوں گے۔ الحمرہ ہال لاہور میں ترجمان پنجاب حکومت حسان خاور کے ہمراہ نیوز کانفرنس کرتے ہوئے صوبائی وزیر نے کہا کہ بلدیاتی چناؤ میں 11 میٹروپولیٹن کے میئر براہ راست عوام منتخب کریں گے، جبکہ عوام کی نمائندگی کے اس نظام میں ٹیکنوکریٹس بھی شامل ہوں گے، جبکہ 2300 نیبرہڈ کونسلز قائم ہوں گی۔ ترجمان پنجاب حکومت حسان خاور نے کہا کہ پنجاب میں بلدیاتی نظام کے لیے قانون سازی کی جا رہی ہے۔ سول سوسائٹی اور خصوصی افراد، ٹیچرز اور تاجرز بھی نئے بلدیاتی نظام کا حصہ ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ میئر گاؤں میں پنچایت کونسل قائم کریں گے جو مقامی سطح پر تمام اداروں کی کارکردگی کا جائزہ لے گی۔ پہلے اس طرح کا بلدیاتی نظام نہیں آیا۔ ایک سوال کے جواب میں انہوں نے بتایا کہ بلدیاتی انتخابات میں شکایات کے ازالے کے لیے اپیلیٹ ٹریبیونلز بھی قائم ہوں گے۔ پاک فضائیہ کے شعبہ تعلقات عامہ نے 1971 کے جنگی کارناموں پر مبنی مختصر دورانیے کی دستاویزی فلم جاری کر دی ہے۔ اس دستاویزی فلم میں 1971 کی پاک بھارت جنگ میں پاک فضائیہ کے جانباز، ہوابازوں اور جوانوں کے ناقابل فراموش کردار کو اجاگر کیا گیا ہے، جنہوں نے دشمن کے خلاف جرأت، شجاعت اور بہادری کی لازوال داستانیں رقم کی۔ دستاویزی فلم میں اس عہد کی تجدید کی گئی ہے کہ پاکستان کی مسلح افواج کے لیے مادر وطن کے دفاع کے لیے جان کا نذرانہ دینے سے بڑا کوئی مقدس نصب العین نہیں ہے، اور ہمارے شہداء کی قربانیاں کبھی رائیگاں نہیں جائیں گی۔ ہمارے اسلاف کی ان عظیم اور لازوال قربانیوں کو تاریخ کے جلی حروف میں ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ 1971 کی جنگ کے دوران نمبر 5 اسکواڈرن سرگودا میں تعینات تھا۔ ونگ کمانڈر حکیم اللہ کی قیادت۔ اور بلوچستان میں پاک ایران سرحد کے ساتھ ابدوئی سیکٹر میں سیکورٹی فورسز کی چوکی پر دہشت گردوں کے حملے میں پاک فوج کا ایک جوان شہید ہو گیا ہے۔ شہید لانس نائک ظہیر احمد کا تعلق نوشکی سے ہے، جنہوں نے بہادری سے لڑتے ہوئے جام شہادت نوش کیا۔ سیکورٹی فورسز کی جوابی کارروائی میں دہشت گردوں کو شدید نقصان پہنچا۔ ISPR کے مطابق دہشت گردوں کا مقصد بلوچستان کے امن اور ترقی کو متاثر کرنا ہے۔ سیکورٹی فورسز دشمن عناصر کی کارروائیوں کو شکست دینے کے لیے پرعزم ہیں۔ وزیر مملکت اطلاعات و نشریات فروخ حبیب نے بلوچستان میں پاک ایران سرحد کے ابدوئی سیکٹر کی چوکی پر دہشت گردوں کے حملے کی مذمت کی ہے۔ وزیر مملکت نے اپنے بیان میں کہا کہ پاک فوج سرحدوں کی سیکیورٹی کو مؤثر بنانے کے لیے ہر ممکن کوشش کر رہی ہے۔ اس واقعے میں شہید ہونے والے پاک فوج کے لانس نائک کے بلند درجات کے لیے دعا گو ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان ہر طرح کی دہشت گردی کے خاتمے کے لیے پرعزم ہے۔ ہماری افواج اور سیکیورٹی فورسز دہشت گردوں کے مذموم عزائم کو خاک میں ملا رہی ہیں۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر نے کیٹیگری سی ممالک میں موجود پاکستانیوں کو وطن واپس آنے کی اجازت دے دی ہے۔ NCOC کے مطابق تمام پاکستانی رواں ماہ کی آخری تاریخ تک بغیر کسی استثناء کے کیٹیگری سی ممالک سے پاکستان آ سکتے ہیں۔ ویکسینیشن سرٹیفکیٹ 48 گھنٹے پر 9 PCR ٹیسٹ اور قرنطینہ لازم ہوگا، تاہم کچھ ممالک میں 15 سے 18 سال کے افراد کی ویکسینیشن شروع نہیں ہوئی۔ ان ممالک کے پاکستانی مسافروں کو ویکسینیشن مکمل کرنا ہوگی۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران ملک بھر میں کورونا وبا سے متاثرہ 3 افراد جاں بحق ہوئے، جبکہ مزید 250 افراد وبا سے متاثر ہوئے ہیں۔ ملک میں مثبت کیسز کی شرح 0.67% ریکارڈ کی گئی۔ گزشتہ 24 گھنٹے میں 36,944 ٹیسٹ کیے گئے۔ برطانیہ میں کورونا کے اومیکرون ویریئنٹ کے پھیلاؤ میں تیزی اور ایک شخص کے ہلاکت کے بعد حکومت نے الرٹ لیول 3 سے بڑھا کر 4 کر دیا ہے۔ صورتحال کی سنگینی پر وزیر اعظم بورس جانسن نے ٹیلی ویژن پر خطاب کیا اور کہا کہ وبا پر قابو پانے کے لیے ویکسین کی 2 خوراکیں کافی نہیں ہیں۔ 18 سال اور اس سے زائد عمر کے افراد کو نئے سال کے آغاز سے قبل بوسٹر شاٹ لگوانا ہوں گے۔ برطانوی وزیر صحت ساجد جاوید نے کہا کہ لندن میں سامنے آنے والے نئے کورونا کیسز میں قریباً 40% اومیکرون سے متاثرہ ہیں، تاہم انہوں نے ان کیسز کی تعداد نہیں بتائی۔ جنوبی افریقہ کے صدر سائرل رامانوسا بھی کورونا میں مبتلا ہو گئے ہیں۔ کیپ ٹاؤن میں صدارتی ترجمان کی جانب سے جاری ہونے والے بیان میں بتایا گیا ہے کہ صدر سائرل کا کورونا ٹیسٹ مثبت آیا ہے اور انہیں
اس وقت زیر مشاہدہ رکھا گیا ہے۔ جنوبی افریقہ کے صدر نے علالت کے باعث گزشتہ ہفتے اپنے تمام اختیارات نائب صدر ڈیوڈ مابوزا کو سونپ دیے تھے۔ آسٹریلیا کے نائب وزیر اعظم بارنی جوئس بھی کرونا وائرس کا شکار ہو گئے ہیں۔ وہ 2 روز قبل برطانیہ سے امریکہ پہنچے تھے۔ عالمی ادارہ صحت نے ایک بیان میں کہا ہے کہ کرونا وائرس سے بچنے کا واحد طریقہ ویکسینیشن اور احتیاط ہے۔ WHO نے دنیا بھر کی حکومتوں پر زور دیا کہ وہ عوام کی ویکسینیشن یقینی بنائیں۔ ایشیائی ترقیاتی بینک پاکستان کے صوبے پنجاب میں آبپاشی نظام کی بہتری کے لیے $20 کروڑ قرض فراہم کرے گا۔ قرض کی منظوری ایشیائی ترقیاتی بینک کے بورڈ نے منیلا میں ہونے والے اجلاس میں دی۔ اس رقم سے ملک میں زرعی پیداوار میں اضافہ اور خوراک کی کمی دور کرنے میں مدد ملے گی۔ اس کے علاوہ اس قرض سے گریٹر تھل کینال آبپاشی اسکیم کی دوسری شاخ کی تعمیر کی جائے گی، جس سے بھکر، جھنگ، خوشاب، لیا اور مظفر گڑھ کے اضلاع میں 7,04,000 ہیکٹر رقبے کو سیراب کیا جا سکے گا۔ OIC وزرائے خارجہ کونسل کے غیر معمولی اجلاس کے حوالے سے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ 19 دسمبر کو اسلام آباد میں منعقد ہونے والا OIC کا غیر معمولی اجلاس افغان عوام کی انسانی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے ٹھوس اقدامات پر غور و خوض کا موزوں موقع فراہم کرے گا۔ اجلاس کا مقصد افغانستان کی سنگین انسانی صورتحال پر مؤثر لاہ عمل طے کرنا ہے۔ شاہ محمود قریشی کا کہنا تھا کہ سردیوں کی آمد نے افغانستان کی صورتحال کو مزید گھمبیر بنا دیا ہے۔ اگر اس صورتحال پر بروقت توجہ نہ دی گئی تو ایک بڑا انسانی بحران جنم لے سکتا ہے۔ OIC نے ہمیشہ افغانستان کے عوام کی حمایت کی ہے۔ آج پہلے سے کہیں زیادہ افغان عوام کو OIC سمیت عالمی برادری کی حمایت کی ضرورت ہے۔ پاکستان اس ضمن میں مسلسل اپنی سفارتی کاوشیں جاری رکھے ہوئے ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ وزیر اعظم عمران خان کے عالمی رہنماؤں کے ساتھ افغانستان کی صورتحال پر رابطے ہوئے ہیں۔ پاکستان کی سفارتی کاوشوں سے افغانستان کے 6 پڑوسی ممالک کا پلیٹ فارم تشکیل پا چکا ہے۔ ماسکو فارمیٹ اجلاس میں شرکت اور ٹرائیکل پلس اجلاس کی میزبانی بھی انہی سفارتی کاوشوں کا تسلسل ہے۔ مسلم امت کی اجتماعی آواز کے طور پر OIC انسانی بحران پر قابو پانے میں ہمارے افغان بھائیوں کی مدد کر سکتی ہے۔ اسلام آباد میں 19 دسمبر کو اسلامی تعاون تنظیم کے وزرائے خارجہ کا اجلاس عالمی برادری کی توجہ بھوک، افلاس اور شدید معاشی مشکلات میں پھنسے افغانستان کی طرف مبذول کرانے کے سلسلے میں کلیدی اہمیت رکھتا ہے۔ تفصیل بتا رہی ہیں صدف افضل۔ طالبان کے اقتدار میں آنے کے بعد پیدا ہونے والی بحرانی صورتحال سے افغانستان کی نصف آبادی بے روزگاری، کساد بازاری اور سماجی عدم تحفظ جیسے معاشی مشکلات کا شکار ہے۔ لیکوڈیٹی کی کمی کے بعد جہاں تنخواہوں کی عدم ادائیگی سے تعلیم اور صحت جیسی سرکاری خدمات بری طرح متاثر ہوئی ہیں، وہیں بینکاری ذرائع بھی غیر فعال ہو گئے ہیں، جس سے امدادی سرگرمیوں کو شدید دھچکا لگا ہے۔ ایک جانب اپنے ہی $9.5 ارب کے زر مبادلہ تک رسائی نہ ملنے سمیت دیگر پابندیوں نے افغانستان کی معیشت کو بدترین بحران میں دھکیل دیا ہے، تو دوسری جانب بین الاقوامی امداد رکنے سے 90 لاکھ سے زائد افغانوں کو خوراک کی شدید قلت کا سامنا ہے۔ اگر عالمی برادری نے افغانستان کی صورتحال پر فوری توجہ نہ دی تو بڑے پیمانے پر انسانی ہجرت اور دہشت گردی جیسے مسائل جنم لے سکتے ہیں، جس سے پاکستان سمیت پورا خطہ متاثر ہوگا۔ صدف افضل، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ افغان وزیر خارجہ مولوی امیر خان متقی نے کہا ہے کہ عبوری حکومت عالمی برادری کے ساتھ اچھے تعلقات قائم کرنے کی خواہاں ہے۔ ایک انٹرویو میں انہوں نے کہا کہ افغانستان کی موجودہ صورتحال بین الاقوامی تعاون کی متقاضی ہے۔ ہم نے بارہا یہ مطالبہ کیا ہے کہ منجمد افغان اثاثے بحال کیے جائیں۔ امیر خان متقی نے کہا کہ ہم کسی دوسرے ملک کے اندرونی معاملات میں مداخلت پر یقین نہیں رکھتے اور افغان سرزمین بھی کسی دوسرے ملک کے خلاف ہرگز استعمال نہیں ہونے دیں گے۔ چین کی جانب سے افغانستان کو امداد کی فراہمی کا سلسلہ جاری ہے۔
کابل میں چین کے سفیر نے 1,20,000 کمبل اور جیکٹس نائب افغان وزیر برائے مہاجرین ارسلہ خروٹی کے حوالے کیے۔ اس موقع پر چین کے سفیر وانگ یو نے کہا کہ چینی حکومت اور عوام نے اس مشکل سرد موسم میں افغان عوام کے لیے امداد بھیجی ہے۔ انہوں نے کہا کہ عالمی برادری کو مل کر افغانستان کی مدد کرنی چاہیے۔ افغانستان کے لیے امریکہ کے سابق خصوصی نمائندہ برائے افغانستان زلمے خلیلزاد نے کہا ہے کہ گزشتہ حکومت اور طالبان کے درمیان مذاکرات کی ناکامی کے ذمہ دار دونوں ہی فریق ہیں۔ زلمے خلیلزاد کا کہنا تھا کہ دوحہ معاہدے کے بعد عبوری حکومت اور اشرف غنی کی حکومت کو معاہدے پر دستخط کے بعد بات چیت شروع کرنی چاہیے تھی، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ انہوں نے اشرف غنی پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ سابق صدر اشرف غنی نے طالبان قیدیوں کی رہائی کو مہینوں تک مؤخر کرنے، ہر چیز میں رکاوٹ ڈالنے اور صورتحال کا غلط اندازہ لگانے کا ذمہ دار ٹھہرایا۔ زلمے خلیلزاد نے سابق افغان فوج کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا، جس نے اپنی قربانیوں کے باوجود اپنے مقصد پر یقین نہیں رکھا اور صرف امریکہ کی موجودگی میں جنگ لڑی۔ جب امریکہ نے افغانستان سے انخلاء کا عمل شروع کیا تو افغان فوج نے سرنڈر کیا۔ نیو یارک پراپرٹی ریفرنس میں احتساب عدالت نے سابق صدر آصف علی زرداری کی عبوری ضمانت میں 11 جنوری تک توسیع کر دی ہے۔ احتساب عدالت کے جج اعظم خان نے بطور ڈیوٹی جج کیس کی سماعت کی۔ عدالت نے آصف علی زرداری کی 1 روزہ حاضری سے استثناء کی درخواست منظور کر لی۔ نیب آصف علی زرداری کے خلاف نیو یارک پراپرٹی کیس کی تحقیقات کر رہا ہے۔ آصف علی زرداری نے ضمانت قبل از گرفتاری عدالت سے رجوع کر رکھا ہے۔ الیکشن کمیشن میں پاکستان پیپلز پارٹی کی فریال تالپور نااہلی کیس کی سماعت ہوئی۔ فریال تالپور کے وکیل فاروق ایچ نائک کے معاون وکیل نے الیکشن کمیشن میں سماعت کے آغاز پر ہی کیس جنوری کے آخر تک ملتوی کرنے کی استدعا کی۔ تحریک انصاف کے وکیل نے موقف اپنایا کہ حتمی دلائل دینے آیا ہوں، 2 ماہ کا وقت کیسے دیا جا سکتا ہے۔ الیکشن کمیشن نے مقدمے کی مزید سماعت 18 جنوری تک ملتوی کر دی۔ چیف آرگنائزر سینیٹر سیف اللہ خان نیازی سے صدر پی ٹی آئی آزاد کشمیر سردار تنویر الیاس نے اسلام آباد میں ملاقات کی۔ ملاقات میں تحریک انصاف آزاد کشمیر کی تنظیم اور حکومت آزاد کشمیر کے اہم امور پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ دونوں رہنماؤں نے انتخابی مہم کے دوران ریاست کے عوام سے کیے گئے وعدوں پر عمل درآمد کے حوالے سے تفصیلی تبادلہ خیال کیا۔ سردار تنویر الیاس نے کہا کہ وزیر اعظم عمران خان کی قیادت میں پاکستان خطے کی بڑی طاقت کے طور پر ابھر رہا ہے۔ ایک دور اندیش لیڈر ہونے کی حیثیت سے عمران خان نے محب وطن پاکستانیوں کو ایک نیا ولولہ عطا کیا ہے۔ اور اب کچھ ذکر مقبوضہ وادی کشمیر کا، جہاں بھارتی فوج کی ریاستی دہشت گردی کا سلسلہ جاری ہے۔ قابض فورسز نے سری نگر کے علاقے رنگریٹ میں محاصرے اور تلاشی کے دوران جعلی مقابلے میں مزید 2 نوجوانوں کو شہید کر دیا۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق نوجوانوں کی شہادت پر علاقے میں بھارت مخالف مظاہرے پھوٹ پڑے۔ ماورائے عدالت شہادت کی خبر پھیلتے ہی بڑی تعداد میں لوگ گھروں سے باہر نکل آئے اور بھارتی تسلط سے نجات اور آزادی کے حق میں نعرے لگائے۔ فورسز نے مظاہرین پر آنسو گیس کے گولے داغے اور لاٹھی چارج کیا۔ کل جماعتی حریت کانفرنس نے مقبوضہ کشمیر میں ماورائے عدالت قتل سمیت بھارت کے مجرمانہ ریکارڈ پر اس کے خلاف اقتصادی پابندیاں عائد کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ حریت ترجمان نے عالمی برادری پر زور دیا کہ وہ خطے میں خون ریزی کو ختم کرنے کے لیے دیرینہ تنازع کشمیر کو حل کرے۔ سری نگر کے علاقے زیون میں نامعلوم مسلح افراد کے حملے میں بھارتی پولیس کے 3 اہلکار ہلاک اور متعدد زخمی ہو گئے، جن میں سے بیشتر کی حالت تشویشناک ہے۔ یہ واقعہ سری نگر میں پنت چوک کھنموہ میں پیش آیا، جہاں انڈین ریزرو پولیس کی 9ویں بٹالین کی گاڑی کو نشانہ بنایا گیا۔ بھارتی فورسز نے پورے علاقے کا محاصرہ کر کے بڑے پیمانے پر تلاشی کی کارروائی شروع کر دی ہے۔ بھارتی فوج کے ایک حوالدار نے کپواڑہ کے فوجی کیمپ میں گولی مار کر خودکشی کر لی ہے۔ یہ گزشتہ 48 گھنٹے میں بھارتی فوجی اہلکاروں کی طرف سے خودکشی کا دوسرا واقعہ ہے۔ اس سے قبل گزشتہ روز ضلع رامبن کے علاقے مہوبل میں ایک میجر نے خودکشی کی تھی، جس سے
जनवरी 2007 से मकबूजा कश्मीर में खुदकुशी करने वाले भारतीय फौजियों और पुलिस एहलकारों की तादाद बढ़कर 525 हो गई है। जमात इस्लामी मकबूजा कश्मीर के सरकर्दा रहनुमा मोहम्मद मुसद्दिक आदिल के वालिद मोहम्मद आदिल सोपुर में इंतकाल कर गए। वली मोहम्मद को जद्दोजहद आज़ादी कश्मीर से उनकी गैर मुतज़लज़िल वाबस्तगी की वजह से कई साल तक जेल में नज़रबंद रखा गया। आगे बढ़ेंगे और आपको बताएं, पाकिस्तान को पोलियो से पाक करने का मिशन जारी है। मुल्क भर में खुसूसी मुहिम के तहत 5 साल से कम उम्र के बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जा रहे हैं। तफसील बता रहे हैं वकार हैदर अपनी इस रिपोर्ट में। आइंदा नस्लों की सेहतमंद जिंदगी के लिए पोलियो से बचाव की मुहिम जारी है। इंसदादे पोलियो मुहिम में 4 करोड़ से जायद बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जा रहे हैं। 5 साल तक के बच्चों को पोलियो के हिफाजती कतरों के अलावा विटामिन ए की इजाफी खुराक भी दी जा रही है। खैबर पख्तूनख्वा में मुहिम का आगाज 10 दिसंबर को हुआ था, जो 13 दिसंबर तक जारी रहेगी। पंजाब और सिंध में पोलियो से बचाव की 5 रोजा मुहिम का आगाज पीर से कर दिया गया है। मुहिम के दौरान पंजाब में 1 करोड़ 69 लाख बच्चों को कतरे पिलाए जाएंगे। सिंध के 30 अजला में 90 लाख से जायद बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे दिए जाएंगे। बलोचिस्तान में 5 साल तक की उम्र के 23 लाख बच्चों को पोलियो से बचाव और विटामिन ए के कतरे पिलाए जा रहे हैं। गिलगित बल्तिस्तान में इंसदादे पोलियो मुहिम 13 से 17 दिसंबर तक जारी रहेगी। इसी मुहिम में NCOC के इश्तराक से कोरोना से बचाव की वैक्सीन भी लगाई जाएगी। 18 साल के नौजवानों को फाइजर वैक्सीन, जबकि 18 साल से ज्यादा उम्र के अफराद को साइनोवैक वैक्सीन दी जाएगी। पाकिस्तान में बच्चों की बड़ी तादाद को विटामिन ए की कमी का सामना है, जिसकी वजह से उन्हें नमूनिया, डायरिया और खसरा का खतरा होता है। विटामिन ए से बच्चों की कुव्वत मुदाफियत में इजाफा होगा। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार का इंसान दोस्त इक़दाम, दुखी इंसानियत की खिदमत के लिए सवाबदीदी फंड्स वक्फ कर दिए। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर जिगर की पैवंदकारी, बोन मैरो और दीगर अमराज में मुब्तला 6 मुस्तहिक मरीजों के इलाज मुआलजे के लिए 96,44,000 रुपये के फंड्स जारी कर दिए गए हैं। वज़ीर आला सरदार उस्मान बुज़दार ने अपने एक बयान में कहा है कि दुखी इंसानियत के ज़ख्मों पर मरहम रखना एक इबादत है। जहाँ तक मुमकिन हुआ मुस्तहिक मरीजों के इलाज के लिए ताउन करेंगे। वज़ीर आला की जानिब से जारी फंड से मुख्तलिफ अमराज में मुब्तला मंडी बहाउद्दीन, रावलपिंडी, लाहौर कैंट, सियालकोट और पतोकी में ज़ेरे इलाज 6 मरीजों का इलाज किया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार लाहौर में सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू बाबर हयात तारड़ के घर गए और उनके वालिद खिज़र हयात तारड़ के इंतकाल पर ताज़ियत की। वज़ीर आला ने सोगवार ख़ानदान से इजहार ताज़ियत करते हुए अल्लाह ताला से उनके लवाहिकीन को नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान बर्दाश्त करने का हौसला दे और सब्र की दुआ की। वज़ीर आला ने मरहूम खिज़र हयात तारड़ के इसाले सवाब के लिए दुआ भी की। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा शाह फरमान ने करक के इलाके चौकारा में बेरी का पौधा लगाकर बेरी शहद पैदावार मंसूबे का इफ्तिताह किया। इस मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए गवर्नर ने कहा कि इस मंसूबे के लिए 20 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं और तवक्को है कि इसकी तकमील से 10,000 मैट्रिक टन शहद बरामद किया जा सकेगा और सूबे को 10 अरब रुपए के मुहासिल होंगे। उनका मजीद कहना था कि करक, कोहाट, लक्की मरबत और डेरा इस्माइल खान के इलाके बेरी की काश्त के लिए नहायत मौजू हैं। जनूबी अजला की बंजर ज़मीनों को बेरी की काश्त के लिए इस्तेमाल में ला रहे हैं और इस मकसद के लिए मकामी काश्तकारों को तमाम मुमकिना वसाइल फराहम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमारी कोशिश होगी कि बिलियन ट्री सोनामी मंसूबे में ज़्यादा से ज़्यादा बेर, ज़ाफ़रान और जैतून के पौधे लगाएं। गवर्नर ने कहा कि मगसबानी को किसान कार्ड में शामिल करने के लिए मनसूबाबंदी कर रहे हैं। अवामी खिदमत का अज़्म लिए खैबर पख्तूनख्वा का बल्दियाती इंतखाबी मार्का सर करने के लिए ख़ातीन भी मैदान में आ गईं और इंतखाबी मुहिम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने लगीं। किस ज़िले में कितनी ख़ातीन इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार हैं और किस ज़िले में गैर मामूली मुकाबले हो रहे हैं, इसी बारे में देखते हैं इलेक्शन सेल की ये खुसूसी रिपोर्ट। सर्द मौसम में खैबर पख्तूनख्वा में सियासी दर्जा हरारत उरूज पर है। पहले मरहले के 17 अजला में होने वाले इंतखाबात में खवातीन भी मर्दों के शाना बशाना इंतखाबी मुहिम में सरगर्म दिखाई दे रही हैं।
اس انتخابی عمل میں کل 3,903 خواتین حصہ لے رہی ہیں، جس میں پشاور سے 427، نوشہرہ 253، چارسدہ 254، خیبر 153، مہمند 159، مردان 262، سوابی 166، کوہاٹ 136، کرک 169، ہنگو 71، بنو 265، لکی مروت 334، ڈیرہ اسماعیل خان 378، ٹانک 162، بنیر 165 اور باجوڑ سے 228 خواتین کے بیچ جوڑ پڑے گا، جبکہ ان 17 اضلاع میں خواتین کے لیے 2,976 علیحدہ اور 2,860 مشترکہ پولنگ اسٹیشنز بنائے گئے ہیں، جس میں کل 56,52,976 خواتین اپنا حق رائے دہی استعمال کریں گی۔ میں تحصیل ہری پور کے لیے کینڈیڈیٹ ہوں، تحصیل ناظم کے لیے، اور پورے KPK میں میں پہلی خاتون ہوں جو اس سیٹ پہ الیکشن لڑ رہی ہوں۔ ان بلدیاتی الیکشنز میں خواتین کے درمیان کئی دلچسپ مقابلے بھی ہو رہے ہیں۔ ان میں سے ایک دلچسپ مقابلہ مردان کے رہائشی اشفاق حسین کی 2 بیویوں کا ہے۔ ایک بیوی کونسلر تو دوسری خواتین کے لیے مخصوص نشست پر انتخاب میں حصہ لے رہی ہے۔ اسی طرح افغانستان سے متصل ضلع باجوڑ میں جہاں کچھ عرصے قبل خواتین کا گھروں سے باہر نکلنا مشکل تھا، وہیں مسیحی برادری سے تعلق رکھنے والی ثنا پرویز غیر مسلم نشست پر بلا مقابلہ جنرل کونسلر منتخب ہوئی ہیں۔ یقیناً یہی وہ حقیقی تبدیلی ہے جس کی منتظر خیبر پختونخوا کی خواتین تھیں۔ جیتنے والی خواتین دیگر خواتین کے مسائل بہتر انداز میں حل کریں گی۔ اور ناظرین، برجستہ اور بے ساختہ شعر کہنے والے جان ایلیا کے مداح آج ان کا یوم پیدائش منا رہے ہیں۔ کوئی تعلق ہی نہ رہے جبکہ سبب بھی باقی ہو، کیا میں اب بھی زندہ ہوں، کیا تم اب بھی باقی ہو؟ واہ 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 واہ، کیا ادب تھا اس کے دلداری کا انداز، وہ برسوں بعد جب مجھ سے ملا ہے، بھلا میں پوچھتا اس سے تو کیسے، متائے جاں تمہارا نام کیا ہے؟ واہ واہ واہ۔ جان ایلیا برصغیر میں نمایاں حیثیت رکھنے والے پاکستانی شاعر، فلسفی اور سوانح نگار تھے جنہیں انوکھے انداز تحریر کی وجہ سے سراہا جاتا ہے۔ جان ایلیا نے پہلا شعر 8 برس کی عمر میں کہا، جبکہ 90 کی دہائی میں ان کا پہلا مجموعہ کلام شاید منظر عام پر آیا۔ ان کے شعری مجموعے یعنی، لیکن، گمان، گویا اور فرنود کے نام سے شائع ہو چکے ہیں۔ مختلف طبقوں سے تعلق رکھنے والے افراد نے وزیر اعظم عمران خان کی طرف سے 1 جنوری سے پنجاب کے عوام کو ہیلتھ کارڈ جاری کرنے کے اقدام کو خوشائن قرار دیا ہے اور کہا ہے کہ صحت کارڈ کے اجرا سے وزیر اعظم نے عوام کے دل جیت لیے ہیں۔ اسی بارے میں مزید تفصیل سے آگاہ کریں گے وسیم سجاد۔ ہر خاندان کو ہم ایک ہیلتھ کارڈ دیں گے، 10 لاکھ روپے تک کسی بھی ہسپتال میں جا کے اپنا علاج کروا سکیں گے۔ پنجاب کی عوام کے لیے ایک تاریخی دن، صوبے کی 11 کروڑ عوام کو علاج معالجے کی معیاری سہولتوں کی فراہمی کے لیے صحت کارڈ کا اجرا۔ وزیر اعظم عمران خان نے جو کہا وہ کر دکھایا، یہ کہنا ہے مختلف طبقوں سے وابستہ افراد کا، جنہوں نے صحت کارڈ کی فراہمی کو حقیقی فلاحی ریاست بنانے کی طرف ایک اہم قدم قرار دیا۔ امیر غریب کسی بھی طبقے سے تعلق رکھنے والا انسان جو ہے وہ فری اپنا علاج کروا سکتا ہے۔ یہ ایک بہترین سہولت فراہم کی ہے عمران خان نے عوام کو۔ یہ بہت اچھا ایک سٹیپ ہے گورنمنٹ کا، اور یہ واحد سٹیپ ہے جس کے لیے میں پرسنلی آئی سے کہ میرا ووٹ کا جو حق ہے وہ ادا ہوا۔ عوام کا کہنا ہے کہ ملک میں بلا امتیاز صحت کی معیاری سہولتوں کی فراہمی تحریک انصاف کے منشور کا حصہ ہے، جسے عملی تعبیر دی گئی۔ اب کوئی بھی شخص وسائل نہ ہونے کے باعث علاج معالجے سے محروم نہیں رہ سکے گا۔ بہت سارے ایسے پیشنٹس ہوتے تھے جو اپنا علاج جو تھا وہ نہیں کروا سکتے، تو ایٹ لیسٹ اپنے فائنانس کی وجہ سے تو یہ بہت اچھا ہے کہ ان کو اپرچونٹی مل رہی ہے۔ اس کے اوپر فری آف کاسٹ ہیلتھ فیسلٹیز پرووائڈ کی جا رہی ہیں، پہلے ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ اس طرح سے جو ہے وہ پیشنٹس کا کافی زیادہ فائدہ ہوا ہے جو افورڈ نہیں کر سکتے۔ ہم عمران خان کا بے حد شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے ہمیں یہ سہولت ادا کی ہے۔ ہم وزیر اعظم عمران خان صاحب کا بہت شکر گزار کرتے ہیں کہ انہوں نے صحت کارڈ جیسی مہم چلائی ہے۔ نیا پاکستان صحت کارڈ سے کروڑوں خاندان مستفید ہوں گے اور صوبے بھر کے ہسپتالوں میں 10 لاکھ روپے تک کے علاج معالجے کی سہولیات حاصل کر سکیں گے، جن میں کینسر، گردوں کی پیوندکاری، امراض قلب سمیت مختلف پیچیدہ امراض کا علاج شامل ہے۔ وسیم سجاد، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، لاہور۔
سرمایہ کاروں کے لیے مختلف سرکاری محکموں کی سروسز کو ایک ہی جگہ یقینی بنانے کے لیے خیبر پختونخوا حکومت نے ون ونڈو پورٹل کا اجرا کر دیا۔ صارفین اب گھر بیٹھے آن لائن ضروری خدمات تک رسائی حاصل کر سکیں گے۔ رپورٹ کر رہے ہیں پشاور سے ساجد اختر۔ اب صوبے میں سرمایہ کاری کے خواہش مند لوگوں کو NOCs، پرمٹس اور رجسٹریشن وغیرہ کے لیے مختلف سرکاری دفاتر کے چکر نہیں لگانے پڑیں گے، کیونکہ خیبر پختونخوا حکومت نے لانچ کیا ہے ون ونڈو پورٹل، جس کے سرمایہ کار 11 مختلف سرکاری محکموں کی خدمات ایک ہی ونڈو پر حاصل کر سکیں گے۔ پورٹل کی مدد سے سرمایہ کاروں اور کاروباری افراد کو رجسٹریشن فیس اور ٹیکسوں کی ادائیگی سے جڑی سہولیات کے علاوہ عمارتی نقشوں کی منظوری کی سہولیات بھی آن لائن دستیاب ہوں گی۔ پورٹل کی مدد سے صوبے میں مختلف شعبوں میں سرمایہ کاری کرنے والے حضرات یہ تمام سہولیات اور خدمات گھر بیٹھے حاصل کر سکتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا محمود خان نے اس موقع پر کہا کہ پورٹل کا قیام خیبر پختونخوا میں کاروباری اور صنعتی سرگرمیوں کے فروغ کے لیے ایک اہم قدم ہے، جس کی مدد سے نجی سرمایہ کاروں کو زیادہ سے زیادہ سہولیات کی فراہمی ترجیح ہے۔ ساجد اختر، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، پشاور۔ رخ کریں گے جہلم کا، جہاں کنٹونمنٹ بورڈ کی جانب سے محفل مشاعرہ اور کتاب میلہ کا اہتمام کیا گیا۔ کتاب میلے میں پاکستان کے معروف مزاح نگار اور شاعر انور مسعود سمیت دیگر مقامی شعراء نے شرکت کی۔ دیکھتے ہیں جہلم سے نعیم بھٹی کی یہ رپورٹ۔ صدقے جائیے سونے رب دے، جس نے خاص کرم فرمایا، مٹی دے اس بابے تائیں کیڈا صورت مند بنایا۔ معاشروں کی تہذیب و تمدن میں ادبی نشستیں اور مشاعرے ایک دستگاہ کی حیثیت رکھتے ہیں۔ کنٹونمنٹ بورڈ جہلم کے زیر اہتمام محفل مشاعرہ اور کتاب میلہ میں پاکستان کے معروف شاعر انور مسعود نے اپنے مزاحیہ کلام سے لوگوں کو خوب محظوظ کیا۔ جوگی صاحب ایک شاعر تھے، ان سے بھی میری خاصی یاد اللہ تھی۔ زندگی اس طرح گزارو کہ دوسروں کو فائدہ پہنچے، یہ بات۔ مشاعرے کی اس محفل میں لوگوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی اور مقامی شعراء نے بھی اپنے خوبصورت کلام سنا کر حاضرین محفل سے خوب تعریف حاصل کی۔ لٹریچر اور ادب کی جانب لوگوں کو اس طرف لایا جائے۔ کتاب سے لگاؤ ہی قوموں کی ترقی کا راز۔ انٹرنیٹ پہ اور فیس بک پہ، واٹس ایپ پہ جو ہے تحقیق نہیں ہوتی، کتابوں میں تحقیق کے ساتھ اور جواز کے ساتھ لکھا ہوا ہوتا ہے۔ اتنا اچھا خوبصورت انداز سے مشاعرہ اور کتاب میلہ منعقد کرنا یہ قابل ستائش ہے۔ ادبی سرگرمیاں ہماری ثقافت کا حصہ ہیں اور اس ثقافت کا فروغ ہم سب کی ذمہ داری بھی ہے۔ نعیم بٹی، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، جہلم۔ اور ناظرین، بلوچی، پٹھانی، پشمینہ یا ویلویٹ شال کوئی بھی ہو، سردی سے ضرور بچا لیتی ہے۔ کوئٹہ میں بڑھتی ہوئی سردی میں لوگ روایتی شالیں زیب تن کیے دکھائی دیتے ہیں۔ تفصیل جانیں گے حسنین گل کی اس رپورٹ میں۔ کوئٹہ میں سالوں سے لوگ موسم سرما کے آتے ہی گرم شالز کا استعمال شروع کر دیتے ہیں۔ بلوچی میں بھی استعمال ہوتا ہے، پنجاب میں بھی جا رہے ہیں، یہ سرائکی سائڈ پہ اور پشاور بھی جا رہے ہیں، سب استعمال کرتا ہے۔ شیر والا بھی استعمال کرتا ہے سردی میں، اور قبائلی بھی استعمال کرتا ہے۔ سردیوں میں یہ کافی جو ہے گرم ہوتے ہیں، تو یہاں کوئٹہ کا سردی جو ہے کافی زیادہ ہوتی ہے، تو ہم لوگ ہر سردیوں میں یہ خریدتے ہیں اور یہ زیادہ جو ہے فائدہ مند ہوتے ہیں ہمارے۔ یہ ٹریڈیشنل شالز خوبصورت دکھنے کے ساتھ ساتھ نہایت گرم بھی ہوتی ہیں، جو کوئٹہ کے موسم میں لباس کا اہم جز دکھائی دیتی ہیں۔ دہائیوں سے چلتا ہوا گرم شالز کا رواج آج بھی کوئٹہ میں قائم ہے۔ پٹھانی شال ہو یا بلوچی، پشمینہ ہو یا ویلوٹ، لوگ خریداری کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ حسنین گل، PTV نیوز، کوئٹہ۔ کچھ بات کریں گے موسم کے حوالے سے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 12 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم خشک اور سرد، جبکہ بالائی علاقوں میں ابر آلود رہے گا۔ تاہم بالائی خیبر پختونخوا، اسلام آباد، خطہ پوٹھوہار، کشمیر، گلگت بلتستان اور ملحقہ پہاڑی علاقوں میں بارش اور برف باری کا امکان ہے۔ پنجاب کے میدانی علاقوں میں رات کے اوقات میں سموگ اور دھند چھائے رہنے کی توقع ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم سرد اور خشک، جبکہ بالائی اضلاع میں شدید سرد رہا۔ آج ریکارڈ کیے گئے کم سے کم درجہ حرارت: زیارت -10، لہ -8، گوپس -7، قلات سکردو -6، کالام -5، ہنزا چترال استور -4، گلگت راولاکوٹ، بارہمولہ، پلوامہ، سری نگر -3، دیر، مالم جبہ، پارا چنار، جوب، کوئٹہ، بگروٹ، شوپیاں، اننت ناگ -2 اور
دروش میں -1 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ خبریں اور بھی ہوں گی اس بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے۔